بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ یہ سورہ مریم، سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 16 سے لے کر 29 تک۔ تو ان آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ مکے کے لوگ جن سے آپ اولین جو آپ کے مخاطب تھے، وہ آپ کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات
جو آپ سے کئی ہزار سال پہلے، کئی سو سال پہلے گزر چکے ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے واقعہ سنائیے، کیا ہے کسی کو علم اس واقعے کا؟ صحیح آپ واقعہ کیسے بیان کر دے رہے ہیں اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، آپ تو امی ہیں، تو آپ یہ زبردست انداز میں واقعات کیسے بیان کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی بھیجتا ہے، اور وحی تو پیغمبروں کے پاس آتی ہے، غیر پیغمبر کے پاس تو وحی آتی ہی نہیں، وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ تو یہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے چل رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، وہ ذرا دیکھ لیں کہ اللہ جو ہے اس طرح پیدا ہوتا ہے؟ کسی جو ہے اللہ جو ہوگا وہ پیدا ہوتا ہے کسی سے؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا دیکھیے کیسے پیدا ہوئے، جیسے انسان اور پیدا ہوتے ہیں ویسے وہ بھی جو ہے دنیا میں آئے۔ یہ اور بات ہے، ان کے ساتھ کچھ جو ہے معجزات اللہ نے لگا دیے تھے، معجزانہ انداز تھا پیدا ہونے کا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور نہ وہ الہ ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بیٹا بھلا اس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی پاک ہے جی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کے اندر یعنی اس قرآن میں آپ حضرت مریم کا واقعہ بھی لوگوں کو ذرا سنا دیجئے، مریم کا قصہ بھی لوگوں کے سامنے ذکر کر دیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ فِي الْقُرْآن، اس کتاب میں یعنی اس قرآن کے اندر آپ مریم کا قصہ بھی لوگوں کو سنائیے، ذکر کر دیجئے۔ مریم کیا واقعہ ہے بھائی؟ اِذِ انتبذت من اہلہا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب انتبذت کے معنی مریم علیہ السلام من اہلہا، اپنے تمام جو گھر والے تھے ان سے بالکل الگ تھلگ ہو گئیں، چونکہ ان کو تو ان کی والدہ نے نظر مانا تھا نا کہ اللہ کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی نیت تھی کہ بیٹا ہوگا، بیٹا کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، جس کا تفصیلی قصہ سورہ آل عمران کے شروع میں گزر چکا۔ دیکھیے من اہلہا، تو وہ اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ اللہ کی عبادت کے لیے ایک دم الگ تھلگ ہو گئیں، اور کہاں چلی گئیں؟ مکاناً شرقیہ، بیت المقدس میں مشرقی جانب انہوں نے جا کر علیحدگی اختیار کر لی۔ مشرقی جانب یعنی مسجد کے ایک مغربی جانب ہے اور ایک جو ہے مشرقی جانب ہے، تو یہ مسجد اس طرح چھوٹی تو ہے، بیت المقدس تو بہت بڑی جگہ ہے، تو وہاں ایک مشرقی جانب، یہ وہ رخ بتا رہے ہیں بیت المقدس سے مشرق کی طرف انہوں نے اپنا ایک حجرہ جو ہے خاص کر لیا، اس میں وہ رہنے لگیں، اس میں وہ عبادت کرنے لگیں شرقی جانب، اور اپنے گھر والوں سے کیا ہو گئیں؟ انتبذت، علیحدہ ہو گئیں عبادت کے لیے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک دم حجاب اور آڑ اور پردہ کر لیا تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ عبادت کر سکیں، کوئی ان کو دخل نہ دے سکے، گھر والوں سے بھی اور دوسرے تمام لوگوں سے بھی انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، پردہ کر لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی دیوار وغیرہ کا آڑ کر لیا ہو یا ویسے ہی کوئی پردہ ڈال لیا ہو۔ فاتخذت، تو انہوں نے بنا لیا، من دونہم، اپنے گھر والوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے، حجاباً، ایک پردہ۔ بہرحال اس طرح وہ عبادت کرنے لگیں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہی تھیں کہ ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبریل کو بھیجا۔ ہم نے ایک موقع پر ان کے پاس کس کو بھیجا؟ جبریل کو۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ شب قدر میں۔ تو روح جو ہے جبریل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔
فَأَرْسَلْنَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا الیہا اے الی مریم، مریم کے پاس، روحنا اپنی روح یعنی جبریل کو، اپنے فرشتے خاص جبریل علیہ السلام کو جو پیغمبروں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جبریل علیہ السلام کس شکل میں آئے تھے؟ اپنی اصلی صورت میں نہیں، ان کو ان کی اصلی صورت میں تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک دو مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو پہلی مرتبہ تو ایک دم گھبرا گئے اور آ کر کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ مجھے کمبل اڑاؤ، ایک دم حالت خراب ہو گئی۔ بھائی 600 پر جس کے ہوں، پورے فضا کو جو ڈھک لیتا ہو، تو اس کی اصلی شکل میں کوئی دیکھ سکتا ہے اسے؟ جو ایک بستی کو جب تباہ کرنا ہوا تو ذرا سا پر لگا کر پوری بستی ہی اٹھا لے گئے، اتنا زبردست ذی قوہ، اللہ نے ان کی صفت ذکر کی، ذی قوہ، زبردست طاقت والا فرشتہ ہے، عند ذی العرش مکین، اللہ کے پاس سب سے بڑا مقام جو ہے اسی فرشتے کا ہے، مطاع، سارے فرشتوں کا مطاع ہے، سب اس کی اطاعت کرتے ہیں، ثم امین، آسمانی باتوں کا امانت دار ہے وہ۔ جی فتمثل لہا، تو وہ شکل اختیار کر لیے تھے، بشرن، ایک بشر کی، کیا روپ لے کر آئے تھے، کیا شکل بنائی تھی؟ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، جس شکل میں چاہتے ہیں وہ متمثل ہو جاتے ہیں۔ فتمثل لہا بشرن سویہ، تو ایک بشر کی صورت انہوں نے اختیار کی، وہ بھی سویہ، بالکل نوجوان، زبردست جو ہے نوجوانی کی شکل انہوں نے بنا لی، جیسے فرشتہ ہوتے بھی خوبصورت، جس کو خوبصورت بتانا ہو تو کیا کہتے ہیں، ایک دم فرشتہ معلوم ہوتا ہے جی، تو خوبصورت تو فرشتے ہوتے ہی ہیں۔ سویہ، بالکل درست انسان، کامل اور مکمل ایک مرد، سویہ۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو وہ تو سب سے علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو آدمی گھبرا نہیں جائے گا، اور سوچنے پڑ جائے گا اگر کہاں سے آ گئے اور کون آ گیا اور کس نیت سے آیا ہے، یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ سوال ان کے دل میں بھی پیدا ہوا کہ یہ آدمی، ایک رجل، ایک انسان، ایک بشر، یہ ہمارے پاس کیسے آ گیا؟ قالت، وہ تو پاک دامن اور عفیفہ عورت تھیں، اللہ نے ان کو تمام دنیا کی عورتوں پر پیچھے بتا چکے، ہم نے فضیلت عطا کی تھی، وہ تو کوئی معمولی عورت تھی نہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ایک جگہ اللہ نے 6 پارے میں فرمایا کہ ان کی ماں، حضرت عیسیٰ کی ماں جو ہے صدیقہ تھیں، عفیفہ تھیں، پاک دامن عورت تھیں، لہذا وہ گھبرا گئیں کہ یہ مرد کہاں سے آ گیا۔ قالت، کہنے لگیں، انی اعوذ بالرحمن منک، اے انسان، اے بشر، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، اے انسان میں تجھ سے اللہ رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں تیری شر سے، تو ایسا لگتا ہے کہ تو کسی بری نیت سے یہاں آیا ہوا ہے، میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، من کا، تجھ سے یعنی تیرے شر سے۔ ان کنت تقیہ، ان کے چہرے مہرے سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اس کا واسطہ دیا انہوں نے کہ اگر تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے تو اللہ سے ڈر جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ قالت، کہنے لگی، انی اعوذ، میں حفاظت میں آتی ہوں، پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، تجھ سے، اے بشر یعنی تیرے شر سے، ان کنت تقیہ، جیسے کہ تیرے چہرے مہرے سے لگ رہا ہے کہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تیرے اندر کوئی خوف ہے، متقی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو پھر یہاں سے روانہ ہو جا، یہ مطلب ہے۔ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ ہم کون ہیں۔ قال انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا قاصد ہوں۔ رسول کے معنی قاصد کہتے ہیں، رسول کے معنی ویسے اور رسول بھی ہوتے ہیں، رسول کے معنی ویسے آتے ہیں قاصد کے، پیغام لے کر جانے والا۔ انما انا رسول ربک، میں تو بھائی صرف اللہ کا ایک قاصد ہوں، ایک بھیجا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں۔ اچھا، کیوں بھیجا ہے بھائی، کیا مقصد ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ جب یہ انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں تب وہ مطمئن ہو گئیں، مطمئن اس وجہ سے ہو گئیں کہ فرشتوں کے اندر وہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں ہیں، جو گناہ کا مادہ ہے انسانوں کے اندر جو رکھا ہے، جو بری نیت ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہی نہیں، وہ تو فرشتے ہیں، ان چیزوں سے پاک ہیں، کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، بیوی اور تمام ضرورتوں سے پاک ہیں وہ، تو مطمئن ہو گئیں۔ تو بھائی پھر آئے کیوں ہو، اللہ کے فرستادے ہو، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، کیا مقصد ہے؟
لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ مقصد ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے اللہ کی طرف سے ایک پاکیزہ ستھرا لڑکے کی خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تجھے ایک لڑکا عطا کرنے والا ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ، ایک قرات ہے لِيَهَبَ لَكِ، تاکہ اللہ عطا کرے تجھ کو غلامن، ایک بچہ، زکیہ جو بہت ستھرا پاک باز ایک دم عفیف ہوگا، زکیہ اخلاقی اعتبار سے پاک، کردار کے اعتبار سے پاک، ہر اعتبار سے ستھرا ہوگا۔ جی اچھا، اب ان کو فوراً سوال ہوا ہے بچہ پیدا ہوگا اور اب میری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ بچے کی پیدائش کا سسٹم تو یہ ہے کہ آدمی کا نکاح ہوگا، شادی ہوگی، پھر بچہ پیدا ہوگا، یہ کیسے ان کو اور تعجب میں ڈال دیا فرشتے نے، اور کہنے لگیں قالت انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی مریم کہاں سے مجھے غلام اور لڑکا اور بچہ پیدا ہوگا جبکہ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ بھئی یہاں جو بچے کی پیدائش کا سسٹم ہے وہ تو یہ ہے، نکاح ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، جائز طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح ہو، اور ناجائز طریقہ یہ ہے کہ زنا۔ ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ ولم اکو بغیہ کہ چھپ چھپا کر کی اس طرح جو ہے بچہ حاصل کر لوں، میں اس طرح بھی تو نہیں ہوں، میں تو پاک دامن ایک عورت ہوں۔ ولم اکو بغیہ، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ اب دیکھیے فرشتے نے کیا جواب دیا آگے سے، کہا قال، جبریل کہنے لگے کذالک، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کسی بشر نے ابھی چھوا تک بھی نہیں ہے، یہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، صحیح ہے یہ بات، لیکن اسی حالت پر بغیر چھوئے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اسی پوزیشن پر لڑکا عطا کریں گے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید کہاں ہے؟ کیا بات بعید ہے اللہ کی قدرت سے؟ اسی پوزیشن پر اللہ تجھے لڑکا عطا کرے گا کہ جبکہ تجھے کوئی مرد چھوئے گا بھی نہیں۔ جی کہاں چلا گیا؟ قال کذالک، جی اسی طرح ہونا ہے، یعنی اسی پوزیشن پر اللہ تجھے لڑکا عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات یعنی بغیر مرد کے چھوئے بھی اس کو لڑکا دینا تجھے اس پر بہت ہی آسان ہے۔ علی ہین، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ پر بہت آسان ہے۔ یہی بات وہاں بھی کہی تھی نا زکریا علیہ السلام کے بیان میں، انہوں نے کہا کہاں سے میری ہڈیاں تو سوکھ گئی ہیں، کچھ دم خم نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ تو وہاں بھی کہا یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اور یہاں تو اس سے بڑی بات ہے کہ نہیں؟ وہ تو کچھ آسان بھی تھا۔ جی وہ علی حی، لیکن رب کے لیے یہ بھی بہت آسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرنے والا ہے؟ سوال ہے کہ ایسا اللہ عام جو سسٹم ہے اس سے ہٹ کر مجھے لڑکا بغیر جو ہے شادی کے کیوں عطا کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہمیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اپنی قدرت کی زبردست نشانی بنانا ہے۔ ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی نا، بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، بغیر کسی انسان کے، ایک قدرت تو یہ اللہ کی وہ ظاہر ہو چکی، اور دوسری قدرت بغیر کسی عورت کے خالی مرد سے پیدا کر دینا، جیسے حضرت حوا علیہ السلام کو یہ بھی ہو چکی، اور دونوں سے پیدا کرنا جیسے تمام انسانیت کا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ہی قدرت باقی رہ گئی تھی، خالی عورت سے بغیر کسی مرد کے اللہ پیدا کریں، یہی اکیلے باقی رہ گئی تھی۔ وہ نشانی اللہ اپنی قدرت کی طاقت کا مظاہرہ تجھ سے کرنے والے ہیں اے مریم۔ وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنا دیں اس واقعے کو، یعنی بغیر کسی مرد کے خالی عورت سے انسان پیدا کر کے اس کو بنا دیں آیہ، نشانی اپنی قدرت کی، للناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے سامنے ہماری یہ قدرت بھی کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے یہ جو پیدا ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا رحمت ہوں گے لوگوں کے لیے۔ جس پر ہاتھ لگ جائے گا تو اس کا سارا مرض ختم، جس مردے سے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے یہ کہہ دیں قم بِإِذْنِ اللہ،
اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سراپا رحمت ہے رب کی طرف سے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ انسان جو آئے گا اس طرح خرق عادت، عام عادت کے خلاف اللہ پیدا کرنے والے ہیں، وہ سراپا رحمت ہوگا لوگوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ مان لیں گے ان کو پیغمبر مان لیں گے تو ان کے لیے وہ شخص کیا ہوگا؟ سراپا رحمت ہوگا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ حضرت جبریل کی گفتگو حضرت مریم سے چل رہی ہے، یاد رہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا امر ہے، ایسا معاملہ ہے، ایسی بات ہے مقضیہ جس کا فیصلہ قضا کیا جا چکا ہے، فیصلہ کیا جا چکا ہے، یہ ہو کر ہی رہنا ہے، اس کے خلاف ہونے والا اے مریم نہیں ہے۔ مقضیہ قضا سے ہے، قضا قاضی فیصلہ کرنا، یہ امر جو ہے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو ہونا ہی ہونا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں تو نہیں ہے، سورہ تحریم پارہ 28 کے آخر میں ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے جو ہے ان کے اندر جو ہے روح پھونکی، روح پھونکی یعنی پھونک مارا حضرت جبریل نے ان کے گریبان میں، یوں پھونک مارا تو جا کر کے فوراً ہی جو ہے حمل ٹھہر گیا۔ فَحَمَلَتْهُ آگے آ رہا ہے، اور باقی چیزیں کیسے حمل ٹھہرا وہ جو ہے دوسری جگہ پر ہے۔ فَحَمَلَتْهُ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حاملہ ہو گئیں، آنن فانن فوراً۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ تو وہ فرشتہ تو چلا گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور وہ وہاں سے ہٹیں، جس جگہ تھی مکاناً شرقیہ، جو ایک شرقی جگہ پر جو کمرہ تھا وہاں سے وہ نکلی اور نکل کر کے دور چلی گئی۔ یعنی یہ بچے کی پیدائش 9 مہینے والا معاملہ نہیں ہے، یہاں فوراً ادھر جو ہے انہوں نے پھونک ماری، ادھر حمل ٹھہرا، ادھر جو ہے درد شروع ہوا جی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ وہ ان کو لے کر مکاناً قصیّا ایسی جگہ پر چلی گئیں جو بہت دور جگہ تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی معنی دور والی مسجد کی طرف لے گیا، تو قصیّا اسی سے ہے، اقصی سے، یعنی دور چلی گئیں۔ مکاناً قصیّا دور چلی گئیں ایک میدان کی طرف، اور وہاں جو ہے کھجور کے کچھ درخت تھے، تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ تو ان کے بچے کی پیدائش کی تکلیف انہیں لے گئی، مجبور کیا إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ایک کھجور کے تنے کی طرف جا کر کے وہاں اس کو انہوں نے پکڑ لیا جی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ یہ اللہ اس لیے تفصیل کر رہے ہیں تاکہ نصرانیوں کو ہوش آئے کہ یہ اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ ہو سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ تاکہ وہ مخاض کے معنی آتے ہیں بچے کے پیدائش کے وقت کی تکلیف کو مخاض کہتے ہیں عربی میں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ بچے کی پیدائش کی تکلیف انہیں لے کر آئی، مجبور کیا انہیں جانے پر، کہاں بھائی لے گئی؟ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کی طرف، ایک کھجور کے پاس ہو گئی اور اس سے انہوں نے ٹیک لگایا، اس سے سہارا لیا۔ قالت یا لیتنی، بہرحال وہاں وہ بیٹھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے دیر نہیں لگیں، چونکہ وہ جو عربی کے حروف آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ فا جو آتا ہے نا، فا تعقیب مال وصل کی آتا ہے، فوراً یہ کام ہوا ہے، فٹافٹ آنن فانن یہ ہوتا چلا گیا جی۔ قالت اب کیا کہتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کیا کہنے لگیں وہ؟ قالت کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کی میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی مر چکی ہوتی۔ اب کیا ہوگا، کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو، لوگ کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، تو ایک ہے ہی ساری چیزیں، قوم کیا کہے گی ہم کو، اور ہم کہیں گے کیا لوگوں سے؟ ہم کتنا ہی کہیں کہ فرشتہ آیا تھا، یہ باتیں ہوئی، اور یہ ساری وہ سسٹم نہیں ہے، 9 مہینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے معجزانہ طور سے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، لیکن کوئی سمجھے گا، کوئی سنے گا ہماری باتیں؟ قالت کہنے لگیں یا لیتنی، اے کاش مت قبل ھذا، میں اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے مرنے سے بھی چھٹی نہیں ملے گی، لوگ میرے مرنے کے بعد بھی تو تذکرہ برائی سے کرتے، تو اس کے آگے کہتی ہیں وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور لوگوں کے دل و دماغ سے میں مٹا دی گئی ہوتی، یعنی لوگ جو ہے میرے مرنے کے بعد میرا چرچا بھی نہ کرتے، بھول جاتے، مجھے نسیًا منسیہ ہو جاتی لوگوں کے دل و دماغ سے میں، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی چھٹی نہیں ملنے والی ہے، میرے خاندان والوں کو تو سننا پڑے گا
میرا تذکرہ، میرے جو باتیں ہیں سب لوگوں کے دلوں سے اللہ نکال دیتا کہ مریم بھی کوئی آئی تھی دنیا میں۔ یہ وہ جملے کہہ رہی تھیں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام جو پڑے ہوئے ہیں ایک دم بچے ہیں ابھی، فناداہا، اللہ نے ان کو زبان دی، وہ اپنی ماں کو سمجھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ فناداہا، تو عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، من تحتہا، نیچے سے آواز دی کہ اللہ تحزنی، اے میری ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حزن مت کرو، غم مت کرو، ملال مت کرو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ساری چیزیں درست کرنے والے ہیں اپنی قدرت سے۔ جیسے اپنی قدرت سے ہمیں پیدا کیا، ویسے سارے اگلے جو معاملات ہیں جن کا تم خوف کر رہی ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے۔ اللہ تحزنی، تم گھبراؤ نہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریہ، سب سے پہلے تو تیرے نیچے تیرا رب، تیرے پاؤں کے نیچے تیرا رب سریہ، دیکھو ایک چھوٹا سا چشمہ جاری کیا ہے، پہلے اس سے پانی پیو اور تمام چیزیں کرو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اگلا جو تمہیں خوف ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عن قریب انتظام کر دینے والا ہے۔ قد جعل، اللہ نے بنا دیا ہے، رب کی، تیرے رب نے بنا دیا ہے، تحت کی، تیرے پاؤں کے نیچے، سریہ، چھوٹی سی نہر بھی کہتے ہیں سریہ کو، سریہ ویسے چشمے کو بھی کہتے ہیں، چشمہ اللہ نے فوراً جاری کر دیا وہاں، تاکہ اپنی ضرورتیں، پانی کی جو ضرورت ہے وہاں ظاہر سی بات پانی کی ضرورت ہے ہی ہے، وہ پوری کرے، اور پانی، میٹھا پانی وہ پئیں، اور اس کے اندر اللہ نے قوت اور طاقت زبردست یقیناً رکھی ہوگی اس پانی میں، تو وہ ان کی ضرورت بن جائے۔ اور کیا، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جس کھجور کے تنے کے پاس تم ہو اس کو ذرا جتنا ہو سکے تم سے اس کو ہلاؤ۔ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ بغیر ہلائے بھی گرا سکتا تھا، لیکن جو اسباب ہے وہ کرو، جو تم کر سکتی ہو وہ کرو، آگے ہم کریں گے۔ تو یہاں بھائی اللہ بھروسے پر تو ٹھیک ہے، اللہ بھروسہ کرنا ہی چاہیے، لیکن جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرو۔ یہ دیکھیے اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ تم کھجور کے تنے کو پکڑو اور اسے ہلاؤ، جتنا ہلا سکتے ہو تم ہلاؤ۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ، اور ہلاؤ، الیک کی اپنی طرف کر کے، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، نخلہ کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کے تنے کو تم ہلاؤ، تو کیا ہوگا؟ کھجور کا تنا کیا کرے گا بھائی؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تیرے اوپر بہترین پکی ہوئی لذیذ تر و تازہ کھجوریں گرائے گا وہ۔ تو بھائی پانی کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے کا انتظام بھی، کھجور میں بھی طاقت ہوتی ہے، بہت زبردست طاقت ہوتی ہے، اور جو اللہ نے خاص طور سے ان کے لیے گرائی ہے اس میں اور بھی طاقت یقیناً رہی ہوگی۔ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا نصیحت کی اپنی والدہ کو؟ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام سجھا رہے ہیں اپنی والدہ کو، وہاں اور کون ہے بھائی جی؟ اور کہا فَكُلِي، ہے میری ماں کھاؤ کھجور جو گری ہوئی ہے، وہ کھجور گرائیں گے اللہ تعالیٰ، اس سے کھاؤ، وَشْرَبِي، اور جو چشمہ جاری کیا ہے اس سے پانی پیو، وَقَرِّ عَيْنَا، اور میرے ذریعے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تجھ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، تم اپنی آنکھیں اس سے ٹھنڈی کرو۔ اچھا، اور جو خطرہ تھا سب سے بڑا وہ تو ابھی حل نہیں ہوا، یہ تو کھانے پینے کا انتظام ہو، جو سب سے بڑا خطرہ تھا قوم کا، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا حل بھی بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، کیا کہا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب بھی تم بشر میں سے کسی کا سامنا ہو، انسانوں کا جب تمہارا سامنا ہو، اے میری ماں، کسی کا سامنا ہو جائے، اور سامنا ہونا ہی ہے ابھی تھوڑی دیر میں، من البشر، جب بشر تمہیں نظر آئیں اور تم دیکھو کسی بشر کو، بشر تمہارے سامنے آئیں، انسان سامنے آئیں، تو فقولی، ان سے تمہیں یہ کہنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، میرا جو ہے آج روزہ ہے۔ آج میرا کیا ہے بھائی؟ نہ بولنے کا روزہ ہے۔ پہلے جو ہے لوگ جو ہے کھانے پینے ہی سے رکنے نہیں تھا، بلکہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے، بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے کہ آج ہمیں پورے دن بولنا نہیں ہے۔ اس کا بھی روزہ تھا پہلی امت میں، لیکن اس امت میں یہ روزہ نہیں ہے جی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ مشہور روزہ تھا، تو وہ فوراً جب آج انسان کہتا تھا تو اس کا مطلب وہ سمجھ جاتے تھے آج ان کا روزہ ہے، آج یہ بولیں گے نہیں، تو وہ چھیڑتا چھاڑتا بھی نہیں تھا کوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کی طرح بھائی بولنا ہی پڑے گا، کیوں نہیں بول رہے ہو، کیا بات ہے، ایسا نہیں، چونکہ اس زمانے میں یہ روزہ مشہور تھا، اس لیے فوراً لوگ اس طرح کہتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ آج ان کا روزہ ہے، ان کو زبردستی نہ بلواؤ۔ فقولی، اور جب کوئی بشر نظر آئے، انسانوں کا سامنا ہو، اے میری ماں، فقولی، تو تم کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے آج صوم، روزہ رکھ لیا ہے۔
نظر مان لیا ہے کہ آج روزہ رہیں گے۔ فلن اکلم اليوم انسیہ، جب میں روزے سے ہوں تو آج کے دن میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب وہ بچے کو اٹھایا انہوں نے، کیونکہ بچے پر اللہ نے ان پورا اعتماد ہو گیا کہ دیکھو اس بچے کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں سجھا دیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے نا۔ فَأَتَتْ بِهِ، تو بچے کو انہوں نے اٹھایا، قومہا، اور لے کر جو ہے تحملہ، اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس آ گئی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، تو بچے کو لے کر آئیں، تحملہ، اس کو اٹھا کر کے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو شیرخوار بچہ ہے نا، ابھی تو دودھ پیتا بچہ ہے، ابھی تو 1-2 گھنٹے کے ہیں، ابھی کہاں زیادہ عمر ہے ان کی، 1 دن بھی نہیں ہوئے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اور جو ہی وہ بچے کو لے کر جو ہے سامنے قوم کے آئیں اور قوم نے دیکھا تو ایک شور بپا ہو گیا۔ کہاں وہ زاہدہ اور پرہیزگار عورت مشہور تھیں، اور کہاں بچہ ہاتھ میں لیے ہوئے کہ وہ ان کا ہی بچہ ہے، تو پھر کیا کیا کہا ہوگا لوگوں نے۔ ظاہر سی بات ہے ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا، ایک لفظ میں جو بھی قوم نے کہا ہے اس کا ایک لفظ میں اللہ نے ترجمہ کر دیا۔ قالو، ساری قوم جو ہے کہنے لگی، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، جب انہوں نے ساری باتیں بتائی، تو ایسی بھاری چیز لائی ہے کہ جس کا تو بات بھی نہیں بنا سکتی ہے، تم بات بھی نہیں بنا سکتی ہو نا کسی طریقے سے۔ فریہ مانے من گھڑت بات نہیں چلے گی، فریہ کے معنی آتے ہیں من گھڑت بات، جھوٹی باتیں نہ کرو، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا الزام اپنے اوپر تم نے لے لیا ہے، یہ کیا کیا ہے، اور تم انکار بھی نہیں کر سکتی اس لیے کہ بچہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جی، قالو یا مریم، کہنے لگے ساری قوم کے لوگ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی، حقیقت یہ ہے کہ تو لائی ہے شیئا فریہ، بہت ہی بری چیز، یعنی کہاں تو عابدہ اور زاہدہ، اور کہاں جو ہے تیرے اوپر ایک بدکاری کا زبردست الزام، ایک دم الٹ گیا معاملہ۔ اور قوم نے یہیں بس نہیں کیا، وہ کچھ کہا جو لوگ عام طور سے کہتے ہیں کہ ارے تیرا بھائی اتنا اچھا، تیری ماں اتنی اچھی ہے، تیرا باپ کتنا نیک خاندان کے، تو کہاں سے آ گئی اور کیا کر دیا تم نے۔ وہی قوم نے بھی کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ہارون ان کے بڑے بھائی رہے ہوں گے جو بڑے نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، تو ان کا واسطہ دے رہی ہے قوم۔ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وہ نیک آدمی تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی جو ہے بدکار عورت نہیں تھی، سب لوگ پورا خاندان نیک تھا، اتنے نیک لوگوں میں سے ایسی بدکار عورت کہاں سے چلی آئی۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ سب سن کر قوم کی باتیں کہا، فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف۔ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھ لو، ہمارا تو روزہ ہے، ان سے پوچھ لو جو کچھ بھی تمہیں پوچھنا ہے۔ اشارے میں کہا، وہ بھی یہ نہیں کہا زبان سے، اشارے سے کہا کہ ان سے مخاطب ہو، چونکہ وہ اس سے پہلے ان سے گفتگو کر چکے تھے، اس لیے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ بچہ جو ہے خود ہی سب بتا دے گا، اور یہ بچہ بتائے گا تبھی مسئلہ بھی حل ہوگا، میرے بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا الیہ، بچے کی طرف۔ قالو، جب انہوں نے کہا بچے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے سوچا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغی توازن بھی خراب ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے شیرخوار بچے سے گفتگو کرنے کے لیے کہہ رہی، اس کا مطلب اس کا دماغ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہنے لگی قوم، کیف نکلم، کیسے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، من کان فی المہد، اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، صبی ہے، ایک دم بچہ ہے، ابھی ہم اس سے کیسے گفتگو کریں، ہم تو تجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو بتا۔ تو یہ وہ کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کرنا شروع کر دیا اور بتانا شروع کر دیا۔ ان کی لمبی تقریر چلے گی، کیا کہا انہوں نے قوم سے، وہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔